کیوں شرک میں ہے تو پھنسا ہوا، کیوں نور سے تو دور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم۔ یہ اعتراض کرتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات کے متعلق اور ان کو بالکل غیر منطقی قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور بات شروع کرتے ہیں یہ سورہ مائدہ کی آیت سے، جس میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ مَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اور اس کے بعد یہ حوالہ دیتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا آئینہ کمالات سے، اور جس کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ملہم کو 3 قسم کے الہامات ہوتے ہیں۔ پہلے وہ جو قابل تبلیغ ہیں، اور دوسرے میں یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ اس کا وہ چاہیں تو اظہار کریں اور چاہے تو نہ کریں، اور تیسری قسم کے الہامات وہ ہیں جس کے اظہار سے منع کیا گیا ہے۔ اور یہ حوالہ ہے آئینہ کمالات اسلام سے۔ تو یہ صاحب سوال کرتے ہیں کہ یہ کرائیٹیریا کہاں سے آیا، اور کیا مرزا صاحب نعوذ باللہ رسول اللہ سے بھی آگے ہیں، کہ رسول اللہ کا تو اختیار نہیں کہ وہ اپنا کوئی الہام جو ہے وہ ظاہر نہ کریں، لیکن مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ملہم کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اپنا الہام ظاہر کرے اور چاہے تو نہ کرے، اور کچھ الہام اس قسم کے ہوتے ہیں جن کو ظاہر کرنا منع ہے۔ تو اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ کرائیٹیریا جو ہے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی آتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی اور الہامات پہ نظر ڈالیں تو اس میں ایک وحی تو وہ ہے جو قرآن کا حصہ ہے اور جو قرآن میں شامل ہے، اور دوسری وحی جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ہمیں احادیث میں کئی جگہ پہ ملتی ہے، جسے احادیث قدسی کا نام بھی دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سی وحی ایسی ہے جو نہ حدیثوں میں ہمیں ملتی ہے نہ قرآن میں ملتی ہے۔ اور قرآن مجید میں سورہ نجم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ شخص جو ہے اپنی مرضی سے اور اپنی نفسانی خواہش کے مطابق کوئی بات نہیں کرتا، جو بات بھی یہ کرتا ہے وہ وحی ہوتی ہے، وہ وحی کے مطابق کرتا ہے اور وہ اس پر وحی ہوتی ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ آپ 15-20 گھنٹے میں، اگر ہو سکتا ہے 30 گھنٹے میں پڑھ جائیں۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت جو ہے وہ 23 سال ہے، تو اب آپ یہ بتائیں کہ 23 سال میں کیا ان کو صرف 30 گھنٹے کی وحی ہوئی؟ اور یہ بات سراسر غلط ہے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ یہ شخص جو کہتا ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ سب وحی ہے۔ تو اب وہ اس میں وحی میں بہت سی باتیں ہیں جو ہمیں نہیں پتا، جو ظاہر نہیں ہے۔ تو یہ کرائیٹیریا جو ہے یہ قرآن سے ہی آتا ہے۔ اور پھر یہ جو کہتے ہیں، جو مثال ہے کہ تیسری قسم کے الہام جن سے اظہار منع ہے، اب اس کی مثال بائبل میں موجود ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے الہامات کے متعلق فرماتے ہیں کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو میں تم پہ ظاہر نہیں کر سکتا، اور اس کو وہ آنے والا نبی ظاہر کرے گا۔ تو یہ بھی اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ کچھ الہامات ایسے ہوتے ہیں، کچھ وحی ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اظہار سے خدا تعالیٰ خود منع کرتا ہے۔ اب ان کو یہ غلط فہمی کیسے ہوئی؟ اس لیے کہ انہیں یہ علم ہی نہیں کہ پیش گوئیوں کے پورے ہونے کے خدا تعالیٰ نے کچھ معیار مقرر کیے ہوئے ہیں۔ کچھ پیش گوئیاں مشروط ہوتی ہیں جو کسی وجہ کے نہ ہونے کی، اس میں کسی شرط کے پورے نہ ہونے کی وجہ سے ٹل جاتی ہیں۔ کچھ وعید کی پیش گوئیاں ہوتی ہیں جو رجوع یا توبہ کی وجہ سے ٹل جاتی ہیں۔ کچھ پیش گوئیاں ایسی ہوتی ہیں کہ نام کسی اور قوم یا شخص کا استعمال ہوتا ہے لیکن وہ پوری کسی اور جگہ پہ ہوتی ہیں۔ اور کچھ الہام ایسے ہوتے ہیں، عام طور پہ زیادہ تر الہامات تو ایسے ہوتے ہیں جو مکذبین کی سمجھ میں نہیں آتے، لیکن کچھ الہام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ملہم ان کے معنی اس چیز سے مختلف کرتا ہے جو خدا تعالیٰ کا منشا ہوتا ہے۔ اور کچھ پیش گوئیاں مستقبل کی ہوتی ہیں جو اس زمانے میں پوری نہیں ہوتی، اور ان کے فوراً پورا نہ ہونے سے ملہم کی سچائی اپنی جگہ پہ قائم رہتی ہے۔ اس کی مثال ہم اپنی پہلی ویڈیوز میں دے چکے ہیں۔
تو یہ تو بحث تھی اس سٹیٹمنٹ کے متعلق جو انہوں نے پیش کی ہے اپنی ویڈیو میں. اس کے بعد یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہام حجت کیسے ہوئے اور کون فیصلہ کرتا ہے کہ یہ حجت ہے. اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حجت جو ہوتی ہے وہ نبی کا اور فرستادے کا اپنا دعویٰ ہوتا ہے. وہ حجت قائم کرتا ہے دنیا پہ اپنے دعوے کے ذریعے اور اس کو ثابت کرتا ہے خدا تعالی. پھر یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کون سا الہام ہے جو حجت ہے. اب میں ناظرین کی سہولت کے لیے ایک ایسا الہام پیش کرتا ہوں کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں, آپ اسی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے اس چیز کا فیصلہ کر سکتے کہ یہ حجت ہے یا نہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوتا ہے کہ میں تیری تبلیغ کو دنیا کے نہیں, میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا. تو اب آپ یہ بتائیں کہ کون سا ملک ایسا ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام نہیں پہنچا. یہ صاحب جو اعتراض کر رہے ہیں ان کو بھی آخر حضرت مسیح موعود کا پیغام پہنچا. یہ کینیڈا میں بیٹھ کے اعتراض کرتے ہیں, ہم کسی اور ملک میں بیٹھ کے ان کا جواب دیتے ہیں. اور دنیا کے کسی بھی ملک کی آپ نام لیں اور یہ بتائیں کہ اس میں احمدیت نہیں پہنچی. تو کیا یہ خدا تعالیٰ کا الہام پورا نہیں ہوتا حضرت مسیح موعود پہ کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا؟ تو اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. تو یہ ایک حجت ہے جو خدا تعالیٰ نے قائم کی. اور پھر جو سچائی کا معیار خدا تعالیٰ بتاتا ہے کہ جو وہ مکذبین کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے, کوئی شخص بھی خدا تعالیٰ پہ جھوٹا الزام لگا کے بچ نہیں سکتا. چنانچہ اس کے متعلق خدا تعالیٰ سورہ الحاقہ میں کہتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. اور اگر یہ شخص ہماری طرف جھوٹا الہام منسوب کر دیتا, خواہ ایک ہی ہوتا, تو ہم یقیناً اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کی رگیں جان کاٹ دیتے, اور اس صورت میں تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو اس کے درمیان میں حائل ہوتا. تو اب یہ بتائیں کہ کیا یہ سلوک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ ہوا؟ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا, اور دوسری طرف قرآن کی یہ آیت ہے. تو اگر وہ نعوذ باللہ جھوٹے ہوتے تو یہ آیت ان پہ ضرور پوری ہوتی. تو یہ آپ خود فیصلہ کریں کہ اس پیمانے سے کون سچا ثابت ہوتا ہے اور کیا حجت ہے یا نہیں.